کیا تم جانتے ہو کہ جس کعبہ کے گرد ہم طواف کرتے ہیں اسے کس نے بنایا تھا اور اس کے پتھر کہاں سے لائے گئے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ مکہ کی ویران وادی میں تشریف لائیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اب ایک مضبوط، سمجھدار اور نیک نوجوان بن چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں میرا گھر تعمیر کرو۔ کیا منظر رہا ہوگا جب باپ نے بیٹے کو یہ بات بتائی ہوگی۔ دونوں نے بنا کسی سوال کے یہ کام شروع کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ارد گرد کے پہاڑوں سے بھاری بھرکم پتھر اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے۔ ان کے ہاتھ چھل جاتے، پسینے سے سرابور ہو جاتے، لیکن چہرے پر ہمیشہ مسکان رہتی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو بڑی احتیاط اور محبت کے ساتھ ترتیب سے رکھتے جاتے تھے۔ ہر پتھر کو اس طرح رکھتے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گود میں رکھتی ہے۔ یوں دیواریں آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ جب دیواریں اونچی ہونے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا۔ تب اللہ نے ایک خاص انتظام کیا۔ ایک پتھر تھا جس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ پتھر اللہ کے حکم سے خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ یہی وہ مبارک پتھر ہے جو آج مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے، اور اس پر ان کے قدموں کے نشان آج بھی محفوظ ہیں۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رہنمائی کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے جنت سے ایک خاص پتھر لا کر دیا جسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب کیا، جہاں سے آج بھی طواف کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ ساری تعمیر بہت لمبے عرصے میں نہیں بلکہ کچھ دنوں یا ہفتوں میں پوری ہو گئی، کیونکہ اس کا ڈھانچہ سادہ تھا۔ لیکن سب سے خوبصورت منظر وہ تھا جب یہ دونوں عظیم ہستیاں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کر رہی تھیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا منظر رہا ہوگا! دنیا کے دو عظیم ترین انسان اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے۔ یہی اصل عبادت ہے۔ یوں اس سنسان وادی میں اللہ کا گھر تیار ہوا، جو قیامت تک ایمان، اطاعت اور قربانی کی سب سے بڑی نشانی بن گیا۔